اپنا بہترین کریں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ دشمنوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں دشمن مر جائیں یا معاف کر دیے جائیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسیحی کے طور پر آپ کو اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا سیکھنا چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اگر حکومت برائی کا بدلہ برائی سے لینا چاہے تو آپ خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہوتے۔ تم خدا کو کب موقع دیتے ہو کہ وہ کام کرے؟ جب تم خدا کی بات سنتے ہو اور تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے لیکن تم اسے معاف کرنے کا دل نہیں رکھتے، تب خدا کا سارا فارمولا الجھ جاتا ہے۔ برائی کے بدلے برائی نہ کرو۔ لوگوں کی نظر میں جو چیزیں اچھی ہیں انہی کے بارے میں سوچو۔ تمہارا دھیان ہمیشہ اچھی باتوں پر ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ برا کرے تو کیا تم بدلہ لوگے؟ کیا تم کہو گے کہ میں بھی سبق سکھا دوں گا؟ ایسے الفاظ ایک ایمان والے کی زبان پر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس طرح تم خدا کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کام کرے۔ جب تم خدا کے احکامات اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہو، تبھی تم خدا کو اپنی فیملی، زندگی اور ذاتی مسائل میں کام کرنے کا موقع دیتے ہو۔ اگر ممکن ہو تو اپنی پوری کوشش کرو کہ سب لوگوں کے ساتھ صلح سے رہو۔ ہمیشہ معاف کرنا چاہیے، ہر وقت غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور اپنے دل میں کوئی کینہ یا بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چیز نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔